وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء والأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مغوی تو ملیں گے شیطان سے بدتر، مغوی اغوا کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، مغوی تو ملیں گے شیطان سے بدتر، پر ہادی نہ ملے گا قرآن سے بہتر. ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج میں اور آپ ماہ رمضان کی 18ویں شب کو تراویح کی نماز میں تکمیل قرآن کی مجلس میں جمع ہیں. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ امیر حمزہ کو. اللہ اسے صالح اور نیک بنائے. قرآن کے الفاظ سینے میں محفوظ کیے اللہ اسے اس کے علم کا حامل بنائے. پھر مبارکباد کے مستحق ہیں عزیز بھائی حافظ ثناء اللہ اور عزیزہ محترمہ میری بھانجی صاحبہ، جنہوں نے اپنی ساری اولاد کو قرآن کے راستے پہ لگا دیا. اللہ فہم سلیم عطا فرمائے اور قرآنی احکامات اور قرآنی عوامل اور قرآنی اللہ کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں
جس دن اس جگہ کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر ثانی، پہلی تعمیر وہ جو آپ کے عقب میں عمارت ہے، اور دوسری تعمیر وہ جس پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ پہلی تعمیر کے وقت بھی اور دوسری تعمیر کے وقت بھی باقی سب عمارت کی ترقی کی دعائیں دے رہے تھے، مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اور میرا ذہن اپنے انتہائی مخلص موحد بھائی حاجی محمد خان مرحوم کی زندگی کے گزرے ہوئے لمحات اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے بولوں کی طرف جا رہا تھا۔ اور آج جب تراویح کی نماز کے لیے سیڑھیوں پہ میں چڑھا اور میرے کانوں میں سب سے پہلی آواز جو ٹکرائی وہ تھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ نے تو قسم اٹھائی محبوب کائنات کے چمکتے چہرے کی، اللہ نے تو قسم اٹھائی جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی، مگر میرا وجدان اس منظر کو دیکھ کے یہ سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور ہونے لگا کہ یہ کیا عجیب منظر ہے کہ اللہ چمک دمک اور روشنیوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو فوراً ذہن میرا منتقل ہونے لگا کہ جس میرے بھائی مرحوم کے ثمرات جہاں پہ آباد ہو رہے ہیں، اس نے اپنے بچوں اور بچیوں کے دل میں ایک روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ روشنی اللہ کی توحید کی تھی۔ اور جب اسی توحید کے عظیم داعی، پہلے داعی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی ایک معصوم بچہ اپنی توتلی زبان سے فاران کی چوٹی کا پہلا اعلان آپ کو سنا رہا تھا، اصل چمک، اصل دمک، اصل روشنی، اصل نور ہے تو وہ اللہ کی توحید ہے۔ اور اسی روشنی کے لیے اللہ نے عرش سے کتاب اللہ کو اتارا اور فرش سے مکے کی دھرتی سے جناب محمد الرسول اللہ کو اٹھایا۔ اللہ اپنی خالقیت میں شریکوں سے پاک ہے، اور میرا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبیت میں شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں ہضم بھی ہو جائے، ہمیں سمجھ بھی آ جائے۔ میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، میں نے چند آیات تلاوت کی ہے، اور ان آیات کا آج کی اس مجلس سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔ بس صرف آپ کی چند منٹ کی مجھے توجہ چاہیے۔ کوئی بچہ ادھر لائے، ادھر سے کسی بچے کو ادھر نہ آنے دو۔
اللہ کریم اپنی کتاب کا تعارف کراتے ہیں. ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے. کوئی اجنبی علاقے سے دوسرے علاقے میں جائے تو پہلے وہاں کا تعارف کرتا ہے اور پھر اپنا تعارف بھی کراتا ہے. یہ رب کا کلام ایسا عجیب کلام ہے کہ اپنا تعارف خود کراتا ہے، اور تعارف کرانے کا انداز بڑا عجیب ہے. اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، میں اور آپ قسم اٹھاتے ہیں اعتماد بحال کرانے کے لیے، اور اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، فریاد رس ہے. پوری کائنات کو اپنی مرضی اور اپنے حکم سے چلانے والا ہے. وہ اس نظام کو بنانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں اور اس نظام کو چلانے میں بھی کسی کا محتاج اونچا کہو نہیں ہے. پھر رب کیوں قسمیں اٹھاتا ہے؟ رب کو کیا ضرورت ہے اعتماد کسی کا لینے کی؟ کوئی مانے اس کی مرضی، نہ مانے اس کی مرضی. اللہ چاہتے یہ ہے کہ میرے بندو آؤ، میں قسم اٹھا اس لیے رہا ہوں کہ جب تم نے مجھے خالق مانا تو میری بات کو بھی مانو، مجھے مالک مانا میری بات کو بھی مانو. اور اگر تمہیں کوئی اشتباہ ہونے لگے تو پھر آؤ، میں رب قسمیں اٹھا کے تمہیں سمجھانے لگا ہوں تاکہ میری قسم کو سمجھو اور سمجھ کے پھر میرے کلام اور میرے پیغام کو سمجھو. بس اتنی سی بات عرض کر کے دعا کریں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قسم ہے مجھے اپنی ذات کبریا کی. اِنَّا تاکید کا، تحقیق کا معنی قسم کا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ قسم ہے مجھے اپنی ذات کبریا کی. رحمان میں، رحیم میں، ستار میں، غفار میں، قہار میں، جبار میں، امن دینے والا میں، حفاظت اور نگہبانی کرنے والا میں، ساری کائنات پہ حاوی ذات میری. میں قسم اٹھاتا ہوں اپنی ذات و صفات عالیہ کی. انہو پکی بات ہے یہ جو اللہ کا کلام تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ جو رب کا کلام حافظو تمہارے سینوں میں ہے، یہ جو رب کا کلام قاریو تمہاری زبان پہ ہے، یہ جو رب کا کلام مولویو تمہارے ذہنوں اور تمہارے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے. اس کو سمجھیے گا ذرا. لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کا اترنا، اس کا نازل ہونا اس ذات کی طرف سے ہے جو رب العالمین ہے. کیا ہے؟ رب العالمین. رب العالمین. اللہ کی ان گنت صفتیں ہیں، ان گنت. کچھ صفاتی نام ہیں جو قرآن کریم کی ابتدا میں یہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف رب کے نام ہے، دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے. لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان نہیں ہے کہ بس یہی 99 نام ہے رب کے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے صفات کو، صفاتی ناموں کو اگر کوئی لکھنے لگ جائے، شمار کرنے لگ جائے، یہ شمار کرنے والا ختم ہو جائے گا. لکھاریوں کی ہاتھ شل ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہیاں مک جائیں گی، اور اللہ کی صفتیں ختم بولو نہیں ہوں گی. اور رب خود بھی کہتا ہے اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، سارے دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، پوری دنیا کے پانی سیاہی بن جائیں، پھر جن اور انسان اگلے اور پچھلے سارے لکھاری بن جائیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اللہ کے کلمے، اللہ کی صفتیں، اللہ کی کاریگریاں، اللہ کی کارسازیاں یہ ختم نہیں ہوں گی.
اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرا کلام ہے نا، جس کو میں نے کسی کی زبان پہ چڑھایا، کسی کے سینے میں بٹھایا، کسی کے ہاتھ میں پکڑایا، سمجھیے گا ذرا کہ یہ رب کا کلام ہے، اس کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ اور اللہ نے ساری اپنی صفتوں سے رب ہونے والی صفت کو یہاں پہ ذکر کیا، قرآن کی تنزیل کے موقع پہ، قرآن کے اترنے کے موقع پہ۔ کیوں کیا؟ اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اے انسان، تو اپنے ماضی پہ غور کر، اپنے بچپن پہ غور کر، اپنی پیدائش پہ غور کر، پھر اپنی آنے والی زندگی پہ ذرا تصور تو کرنا، تجھے پتہ چل جائے گا کہ رب ہوتا کون ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پالتا ہے ساری مخلوق کو اس کے حال کے مطابق، پالتا ہے مخلوق کو اس کے حال کے مطابق، روزی دیتا ہے اپنی مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس حال میں ضرورت ہوتی ہے، اللہ مہیا کر دیتا ہے۔ وہ مہیا کرنے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ مہیا کرنے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے علماء نے معنی کیا ہے انشاء الشیء حالا فحالا، رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو اٹھاتا ہے، پھر اسے بڑھاتا ہے، پھر اسے پالتا ہے، اور پالتا بھی حالا فحالا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے۔ معصوم بچہ ہے، ابھی چند گھنٹے ہوئے وہ دنیا میں آیا ہے، معصومہ بچی ہے، ابھی چند ہفتے گزرے ہیں دنیا میں آئی ہے، وہ روتی ہے، وہ بچہ چلاتا ہے، ماں اس کی کہے، خالہ اس کی کہے، چچا ماموں اس کا کہے، دادی دادا نانی نانا کہے، اور روٹیاں دا چھاپا بڑا پڑے ہے، پکڑاؤ اس کو ایک روٹی، کھائے روٹی، کھا لے گا وہ بچہ؟ نہیں۔ اس کو جیسی غذا کی ضرورت ہے ویسی غذا سے پال رہا ہے میرا اللہ۔ رب کی صفت رب ہونے والی یہی کہہ رہی ہے کہ جس نے تمہیں جسمانی اعتبار سے پالا ہے انسانوں، تمہاری غذاؤں کا انتظام کیا ہے بندوں، وہ رب کہتا ہے جس طرح جسم کی پرورش تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایمان کی پرورش بھی تمہارے لیے، بولو اور اونچا کہو، ضروری ہے۔ جسم کے پلنے کے لیے رب نے زمین سے خوراکیں اگائی ہیں، غذائیں اگائی ہیں، کبھی گندم کی صورت میں، کبھی جو چنے کی صورت میں، کبھی پھلوں کی صورت میں، اور اللہ نے جب اندر کی غذا دینے کا ارادہ کیا، روح کی پرورش کا ارادہ کیا، تو رب نے زمین سے کوئی چیز اگانے کی بجائے عرش سے رب نے قرآن اتار دی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو پھر سبحان اللہ۔ مانا سبحان اللہ کا صرف زبان کی نوک سے ادا نہیں کرنا چاہیے، اس حقیقت کی تہ میں اتر کے کہنا چاہیے۔ اللہ ساری کائنات میں کیا اوپر کا نظام ہے، کیا نیچے کا نظام ہے، مشرق کا جہان ہے، مغرب کا جہان ہے، شمال کا جہان ہے، جنوب کا جہان ہے، اولیاء زمین میں ہیں، انبیاء تیرے آئے گزر گئے، دنیا میں علماء بھی ہے، صلحاء بھی ہے، اتقیاء بھی ہے، ملائکہ بھی ہے، جنات بھی ہے، سارے ہیں، لیکن اللہ تجھ جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اب کہو سبحان اللہ، سبحان، یہ ہے سبحان اللہ کا معنی، اللہ شریکوں سے پاک، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں میں نے تمہاری روح کی غذا کے لیے، جس طرح تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو خوبصورت انداز میں نبھانے کے لیے پلا ہوا جسم ہونا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ
جنت کا حقدار بننے کے لیے پلی ہوئی روح کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، تو اب تک کی میری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ جسم کی پرورش کے لیے رب نے زمین سے غذائیں اتاری نکالی، اور روح کی پرورش کے لیے میرے اللہ نے عرش بری سے اپنے کلام کو اتارا۔ رب کہتے ہیں اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قسم ہے مجھے اپنی ذات کبریا کی، اس کلام کا اترنا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ اتنی بلندیوں سے جو اتارا تو پھر کون سا ذریعہ اختیار کیا، کیسے اس کو تو نے اتارا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کے آنے والا روح الامین ہے۔ اوپر دیکھو تو رب العالمین ہے، جب نیچے لانے والا لا رہا ہے تو وہ روح الامین ہے۔ اللہ کس پہ اتارا؟ رب کریم فرماتے ہیں علی قلبک، اے میرے محمد کریم جی، علی قلبک، آپ کے مقدس سینے پہ اتارا۔ سینہ اتنا عالی کہ اس جیسا سینہ نہ میں نے پہلے بنایا نہ بعد میں کسی کو ملے گا۔ سینہ تو حضرت آدم کا بھی بڑا عالی تھا، جو عرفات کے میدان میں رو رو کے کہہ رہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سینہ تو حضرت یونس کا بھی بڑا عالی تھا، جو مچھلی کے پیٹ میں رات کی تاریکی میں دریا کی تہ میں یہ صدا لگا رہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سینہ تو وہ بھی بڑا عالی تھا، جو 18 برس کی بیماریوں میں مبتلا رہنے کے باوجود یہ صدا لگا رہا تھا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ لیکن رب کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جی، ان اعلیٰ سینوں کے لیے میں نے کبھی تورات کا انتخاب کر لیا، کبھی انجیل کا، کبھی زبور کا، کبھی صحیفوں کا انتخاب کیا۔ جب میں نے قرآن کا انتخاب کیا تو اس انتخاب کے لیے آپ کے سینے کا انتخاب کا اونچا کہو سبحان اللہ، نویں سمجھ آوے تمی کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ علی قلبک، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی آخری انگلی تک سارا وجود اعلیٰ، بولو اعلیٰ، ارفع، ازکا، اطہر، اجلا، اشرف، بے مثال۔ لیکن میرے رب نے سارے وجود سے دل کا انتخاب کر کے کیوں یہ جملہ کہا علی قلبے کہا؟ سمجھیے گا ذرا اس بات کو کہ دل انسانی جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے یوں تو سارے انسان کو، سارے وجود کو اشرف المخلوقات کا ایک فرد قرار دیا ہے، لیکن اس انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ لوتھڑا بیمار پڑ جائے تو پھر سارا، جب لوتھڑا بند ہو جائے تو پھر سارا جسم ہی، بولو نہیں سمجھ آئی پھر بھی بولو، سارا جسم بند۔ پھر اس بند جسم کو اس گھر میں نہیں رہنے دیتے، نہیں رکھتے جس گھر کے کمرے اس نے خود بنائے تھے، جس گھر کو خوبصورت اس نے خود کیا تھا۔ خدا کے لیے نوجوانوں قرآن کی حقیقتوں کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اسی کا نام عقیدہ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔
بھٹکتے پھرو گے، گمراہی کے عمیق گڑھوں میں گرتے رہو گے اگر اس حقیقت کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت کا مشاہدہ دنوں میں بھی ہوتا ہے، راتوں میں بھی ہوتا ہے، کوٹھیوں میں بھی ہوتا ہے، جھونپڑیوں میں بھی ہوتا ہے، محلوں میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے، روڈوں پہ بھی ہوتا ہے۔ اور جب وہ لوتھڑا بند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس گھر میں نہیں رہنے دیتے، پھر کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ اور کوئی پوچھے کہ کیا ہوا، ابے کا جنازہ کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، بھائی کا جنازہ کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، بیٹے کا جنازہ کیوں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، تو وہ جواب میں کہتا ہے میاں زندوں کے لیے یہ جہان ہے اور مردوں کے لیے قبرستان ہے۔ بات لوتھڑے کر رہے تھے دل والے کی، اللہ فرماتے ہیں علی قلبک، یا اللہ کلام اتارا تو نے، بھیجا ہاتھ جبریل امین کے، اور انتخاب کیا میرے محبوب پیغمبر کے قلب اطہر کا۔ کیا کیوں ہے، بھیجا کیوں ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ بھیجا اس لیے ہے کہ میرے پیغمبر جی آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ ڈرانا کس سے ہے؟ جہنم کے عذاب سے۔ ڈرانا کس سے ہے؟ شرک کی نحوست سے۔ ڈرانا کس سے ہے؟ بدعات اور رسم و رواج کی خرابیوں سے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں۔ اسی لیے تو رب کریم اپنے محبوب پیغمبر کی جب صفتیں بیان کرنے لگتے ہیں نا قرآن کریم میں، اور ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ رب کہتے ہیں یا ایھا النبی، پہلی سے انا ارسلناک، دوسری سے شاہدا ومبشرا، آگے ونذیرا، لتکون من المنذرین۔ پیغمبر کریم کو رب کہہ رہے ہیں یا اللہ کہاں سے بات چلی تھی، کیسے رخ ادھر پھر گیا؟ چلی تھی قرآن کے نزول کی، چلی تھی جبریل امین کے لانے کی، چلی تھی بات محمد کریم کے قلب اطہر کی، اور آگے لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہہ دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہاں میرا محمد کریم جی، میرا محبوب نبی جی جو ڈرانے والا بن رہا ہے تو ذریعہ کیا کرے گا ڈرانے کا، انداز اس کا کیا ہوگا ڈرانے کا، نصاب اس کا کیا ہوگا ڈرانے کا۔ سمجھ رہے ہو؟ طریقہ کیا ہوگا، ذریعہ کیا ہوگا، نصاب کیا ہوگا ڈرانے کا۔ رب کریم نے سورت فرقان میں، کیوں جی حافظ امیر حمزہ سے قرآن کی سورت ہے، سورت کا نام بھی سورت فرقان، اونچا کہو فرقان۔ قرآن کریم کے مقدس ناموں میں سے جس طرح قرآن اس کتاب کا نام ہے، اسی طرح فرقان بھی اسی کتاب کا ایک اونچا کہو نام ہے۔ میں جی تو آدھا نا اونچا کہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسی ستے پہ ہو، مجھے نظر آ رہے ہو، جاگ رہے ہو۔ اونچا اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ جو بات زبان سے نکلتی ہے دل پہ اثر رکھتی ہے، دل پہ جا کے کھٹکتی ہے، دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے۔ کیا کہا رب نے سورت فرقان میں؟ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارکا کہو، تبارکا برکتوں والی ذات، تھوڑے کو زیادہ کرنے والی ذات، کم چیز کو اضافے میں تبدیل کرنے والی ذات، کھانا کم پکا
مہمان زیادہ آ گئے، وہی کم کھانا ان کو پورا ہو گیا۔ کہنے والا کہتا ہے، کہنے والی کہتی ہے، کھانا تے تھوڑا سی مگر سارے نوں پورا ہو گیا۔ کنج پورا ہویا جی؟ اس وچ برکت پہ گئی۔ کس برکت ڈالی ہے؟ اللہ فرماتے تبارکا، برکتوں والی ذات اللہ ہے، وہ ذات الذی نزل الفرقان، جس نے اتارا فرق کرنے والی کتاب کو۔ فرق کیا کرتی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتی ہے، توحید اور شرک کے درمیان فرق کرتی ہے، سنت اور بدعت کے درمیان فرق کرتی ہے، اسوہ صالحین اور رسم و رواج کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ ادھر آؤ گے تو حق ملے گا، اس سے ہٹ جاؤ گے تو باطل ہو جاؤ گے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے نازل کیا اس فرقان کو اپنے خاص بندے پہ۔ اپنے، یہ لفظ سارے کا ہونا، اپنے خاص بندے، اور ذرا اپنے ذہن کو لے جاؤ، وہ خاص بندہ ہے کون؟ وہ خاص بندہ جو اس دھرتی پہ نفاست میں، خوبصورتی میں، لطافت میں، اعجاز میں، کمال میں ایسا اکیلا کہ نہ کرے اس کا کوئی مقابلہ اس دھرتی پہ، نہ کوئی نبی کرے اور ولی تو کر ہی نہیں سکتے۔ علی عبدہ، اور کیوں اتارا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، وہاں رب کہتے ہیں لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ ہو جائے میرے پیغمبر تو ڈرانے والوں سے۔ اور ڈرانے کے لیے نصاب کون سا ہوگا؟ فرقان کتاب تیرے ہاتھ میں ہو۔ اللہ اس کتاب کا انداز کیا ہے؟ تیسرا مقام قرآن کریم کا سورۃ ہود، سورۃ ہود پہلی آیت رب کریم فرماتے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ بس اتنی بات میں نے عرض کرنی ہے اور اسی پہ مکمل کر کے دعا کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے کتاب، بڑی عظمت والی کتاب۔ کتنی عظمت ہے کہ بھیجنے والا رب العالمین ہے، کتنی عظمت ہے اس کتاب کی، لے کے آنے والا روح الامین ہے، کتنی عظمت ہے اس کتاب کی، جس سینے پہ آیا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں احکمت آیاتہ کتاب، تنوین تعظیم کی۔ کیوں نہیں بڑی عمر سے تھوڑا علم نواں نواں ہے، اسی تو بڑے ہو گئے۔ کتاب بڑی عظمت والی کتاب ہے، نہ کرے کوئی مقابلہ کتاب اس کتاب کا۔ زمینی کتابیں بھی نہیں کر سکتی، زمینی کتابیں بھلا کب کر سکتی ہیں؟ یہاں تو اوپر والی نازل ہونے والی کتابیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، پھر جس کی آیتیں مفصل ہیں۔ پہلے کہا احکمت، پھر کہا فصلت۔ محکم آیتیں ہیں، مفصل آیتیں ہیں۔ محکم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی محکم کا مضبوط، کیا مضبوط عمارت، بڑی محکم عمارت ہے جی، بڑی مضبوط عمارت ہے، زلزلے آمن خطرہ کوئی نہیں، سیلاب آن گزر جان ڈر کوئی نہیں، بڑی محکم عمارت ہے۔
اللہ کریم فرماتے ہیں تم اپنی بنائی ہوئی عمارتوں کو محکم سمجھتے ہو، آؤ ذرا میرے اتارے ہوئے قرآن کو محکم سمجھ لو۔ کیا مطلب؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ محکم ہے، اس میں باطل چیز کوئی نہیں، یہ محکم ہے، اس کا مقابلہ کر سکنے والا کوئی نہیں، یہ محکم ہے، اس کی آیات میں، حرکات میں، سکنات میں، آیات میں شک و شبہ کوئی نہیں، محکم ہے۔ دوسرا معنی اور آخری باتیں، کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں۔ کیا مطلب؟ حکمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج کہا جاتا ہے نا، گفتگو تو ہونی چاہیے مگر حکمت سے ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جتنی مرضی حکمت سے باتیں کرو نا، لیکن جتنا میں نے قرآن کو حکمتوں سے بھر دیا ہے اتنی کوئی کلام حکمتوں والی ہو نہیں سکتی۔ احکمت آیاتہ، انشاءاللہ پھر کسی درس پہ اس احکمت کو آگے چلاؤں گا، جس کا دوسرا معنی میں نے کیا کہ حکمتوں والی کتاب ہے، حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اور یہ جو حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب اللہ کا قرآن ہے نا، بڑا عجیب ہے، عظیم کلام ہے۔ جب حکمت کی بات ہونے لگی نا تو اللہ نے فرمایا تم ذرا اس کی حکمتوں کو بھی دیکھو، اس کو اتارنے والے کو بھی دیکھو، کتاب کو دیکھو تو حکمتوں سے بھری نظر آئے گی، اور بھیجنے والے کی طرف دیکھو گے تو تمہیں حکیم نظر آئے گا۔ اللہ کیا ہے؟ حکیم ہے۔ قرآن میں جا بجا ہے انہ هو العلیم الحکیم۔ اللہ علم میں بھی کوئی مقابلہ نہیں اور اللہ کی حکمتوں میں بھی کوئی مقابلہ نہیں، اور ہم تو حکیم اسے سمجھتے ہیں نا جڑا پڑیاں دے دیتے ہیں، گولیوں سے علاج کرنے والے کو ہم حکیم کہتے ہیں۔ اللہ وہ حکیم ہے جو علاج کے لیے پڑیاں نہیں دیتا، قرآن کی آیات دیتا ہے۔ بس میرا خیال ہے پیٹرول تو اڈے اتنا مہنگا ہو کے ختم ہی ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ احکمت حکمتوں والی کتاب ہے، اس لیے حکمتوں والی ہے کہ جس نے اسے بھیجا ہے، اتارا ہے، وہ خود حکیم ہے۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن، آگے کیا ہے؟ حکیم ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو مضمون شروع کرتا ہے اسی مضمون کو سمیٹ دیتا ہے اسی آیت میں، اسی جملے میں، اور پھر کہا فصلت۔ جب اسی مضمون کو اللہ کھولنے لگتا ہے نا تو پھر یوں کھولتا ہے کہ ایک مضمون کا ایک جز شروع کرتا ہے سورۃ بقرہ میں اور جا کے وہ آخری پارے کی آخری سورتوں میں جا کے ختم کرتا ہے، پھیلا دیتا ہے پورے قرآن میں۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ایک آیت ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، بولو، بعوضۃ۔ بعوضہ ایک مچھر ہے، چھوٹا سا ہے، کیڑا ہے، خدائی مخلوق کا ایک فرد ہے بڑا تیز۔ بعوضہ کمزور سا، جے ایج کرو تو گیا لس گیا، جے ہتھے چڑھ جائے پھر جنازہ ہی ہوتا ہے، گیا مر گیا۔ بعوضہ سے کام شروع کیا، جانوروں کے تذکروں میں، مخلوق خدا کے اس مخلوق کے تذکرے میں جس کو اللہ نے چلنے پھرنے رینگنے والی اڑنے والی مخلوق بنایا ہے، ان کے تذکروں سے جب رب قرآن میں آغاز کرتا ہے تو ابتدا میں تذکرہ آیا کس کا؟ مچھر کا، بعوضہ کا، چھوٹا حقیر کیڑا ہے۔ اور جب اسے پھیلایا پورے قرآن میں، کہیں شہد کی بکھیوں کے تذکرے ہیں، کہیں گھوڑوں کے تذکرے ہیں،
کہیں بیلوں کے تذکرے ہیں، کہیں بھیڑ بکریوں کے تذکرے ہیں، اور جب ختم کرنے لگا تو آخری 10 سورتوں کی پہلی سورت کیا ہے؟ سورۃ الفیل۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور ہاتھی کو چھوٹا جانور نہیں، بڑا مضبوط کبھی ہیکل جانور ہے۔ اللہ نے جا کے ختم کیا تذکرہ فیل پہ جا کے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ ہے فصلت۔ اللہ بند کرنے لگتا ہے تو اپنی حکمتوں کے تذکرے ایک آیت میں شروع کر کے اسی آیت میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، روک لیتا ہے، بند کر دیتا ہے، اور جب اسے کھولنے لگتا ہے تو ابتدا میں کھولا اور 114 سورتوں میں گھماتے گھماتے چلاتے چلاتے لے جا کے سورت فیل میں جا کے انتہا کر دی کہ چھوٹوں میں سے چھوٹا ہے تو مچھر ہے، بڑوں میں سے بڑا ہے تو ہاتھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم الخبیر، جس کی طرف سے یہ آیا ہے وہ ذات حکیم ہے، اور تفصیل جس نے کی ہے وہ خبیر ہے، جس نے تفصیل کی ہے وہ خبیر ہے۔ محکم کی بات آئی تو حکیم صفت ذکر کر دی، اور تفصیل کی بات آنے لگی تو خبیر صفت ذکر کر دی، یہ سمجھانے کے لیے بندو تم تو ایک دن جو 12 گھنٹے کا گزارا، 10 گھنٹے کا گزارا، صبح کس سے ملے تھے، اس کی مجلس میں کیا باتیں ہوئی تھی، کیا تمہاری گفتگو ہوئی تھی، اب شام ہو گئی، اب ذرا یاد کرو صبح جس سے ملے تھے اس سے جو تم 1 گھنٹہ باتیں کرتے رہے، کیا کچھ تم نے باتیں کی ہیں، یاد رہتی ہیں؟ بولو، نہیں رہتی، یاد نہیں رہتی۔ رب کہتے ہیں میں نے 23 سال کے عرصے میں یہ کلام اتارا اپنے محمد کے قلب اطہر پہ۔ خبیر، مجھے وہ دن بھی میری خبر میں ہے جس دن پہلا اعلان میرا نبی کر رہا تھا، اور وہ دن بھی میری خبر میں ہے جب قرآن مکمل ہو رہا تھا۔ من لدن حکیم خبیر، اللہ اتنی جو حکمتوں بھری کتاب ہے، تو نے غرض کیا تھی اتارنے کی؟ اب وہ غرض اللہ ذکر کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ پورا قرآن اتارنے کی غرض یہ ہے، محمد کریم کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے کی غرض یہ ہے، جنگ بدر احد میں لے جانے کی غرض یہ ہے، مکہ سے مدینہ پہنچانے کی غرض یہ ہے۔ کیا غرض ہے کہ لوگوں کو یہ پیغام مل جائے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کے لائق کون ہے، پکار کے لائق کون ہے، غائبانہ پکاروں کا سننے والا کون ہے، حاجتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، صحت کے خزانے کس کے قبضے میں ہے، یہ ساری صفتیں میرے اللہ کی ہیں۔ یہ یقین دل میں ڈالنے کے لیے اللہ نے عرش سے قرآن کو اتارا، فرش سے جناب محمد الرسول اللہ کو اٹھایا، اور پھر دونوں کو جب آپس میں ملایا، سینہ میرے نبی کا تھا، کلام میرے رب کا تھا، ایسا تعلق مضبوط ہو گیا، ایسا رشتہ پکا ہو گیا کہ قرآن سے نبی کو جدا نہیں کیا جا سکتا، نبی سے قرآن کو جدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔